استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مظفر الدین صاحب قبلہ مصباحی دامہ ظلہ العالی، میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید کون و مکان، شہنشاہ حسینہ، ماہ خوباں، سرخیل زہرہ جمالاں، حضور سیدنا و سید الکل محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا نذرانہ درود کی شکل میں پیش کر لیں۔ پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس جلسے کو جو نام دیا گیا ہے وہ الاسراء والمعراج کا۔ الاسراء کا مطلب ہوتا ہے سیر کرانا، اور معراج کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا۔ چونکہ آج ہی کی شب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم انعام سے سرفراز فرمایا تھا، بے شک کہ ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور اللہ کا فرشتہ جبریل فرشتوں کی جماعت لے کر آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی لے کر گئے، اور وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام، رسول اعظام کی امامت فرمائی، اور پھر وہیں سے آسمانوں کی سیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی وجہ سے آج کی اس پروگرام کو جو نام دیا گیا وہ الاسراء والمعراج کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ معجزے کے ظہور میں کٹا، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، ان سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا۔ بے شک بے شک، سبحان کسی کو دریا پھاڑنے کا معجزہ ملا، کسی کو مادرزاد اندھے کو شفا دینے کا معجزہ ملا، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، مگر جب لوگوں کی نگاہیں حضور کی ذات پر اٹھی تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ حضور کی ذات کو نہ صرف معجزہ دیا گیا بلکہ ان کی ذات کو سر سے لے کے پاؤں تک
सरासर मोजज़ा बनाकर भेजा गया। सुभान अल्लाह सुभान हुजूर अल्लाह। अगर निगाह उठाएं तो मोजज़ा, निगाहें झुका ले तो मोजज़ा। आका करीम अगर जुबान से कुछ फरमाए तो ये भी मोजज़ा, और कभी आप अपने ऊपर सुकूत का लम्हा तारी कर ले तो ये भी मोजज़ा। कभी गुस्से के आलम में आपकी पेशानी पर वो नस जाहिर हो जाए तो वो भी मोजज़ा, और कभी खुशी के आलम में आपका चेहरा तबस्सुम रेज हो जाए तो वो भी मोजज़ा। बेशक यूं कह लो कि कदम उठाए तो मोजज़ा, कदम पीछे करे तो मोजज़ा। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का लम्हा लम्हा हमें मोजज़े की सूरत में नजर आता है। यही वजह है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है चांद को दो टुकड़े करने वाला मोजज़ा तो हमारे सामने है कि उसको देखकर बहुत से लोग भाग भी गए और बहुत से लोग दामने इस्लाम में भी आ गए, मगर हुजूर की बातों के अंदर भी अल्लाह ताला ने अजीब तासीर पैदा कर रखी थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रदियल्लाहु ताला अन को जब पता चलता है कि मदीने के अंदर कोई नबुवत का दावेदार आया है और वो मुलाकात की गर्ज से आते हैं, और जैसे ही पहली निगाह हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु की पड़ती है, अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु की हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर पड़ती है, तो उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये जुमले निकल रहे थे कि ऐ लोगों, तुम अपने दरमियान सलाम को आम करो, तुम अपने दरमियान, तुम्हारे दरमियान जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जो जमाने के जुल्म के सताए हुए हैं, तुम उनको पेट भर खाना खिलाया करो, और जब सारे लोग आराम की नींद सो जाया करें उस वक्त अपने रब को याद करने के लिए खड़े हो जाया करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकलने वाले जब इन कलिमात ने अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के कानों का रास्ता तय किया, तो उनके जबान से जो है बेसाख्ता ये जुमला निकल पड़ा कि जिस इंसान की जुबान से ऐसे पाकीज़ा कलिमात निकलते हो, जिस इंसान के जबान से ऐसे जो है हिदायत वाले कलिमात निकलते हो, वो इंसान अपने दावे में कभी झूठा हो ही नहीं सकता। और उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। बताना ये है कि हुजूर अगर बोलते थे तो वो भी मोजज़ा ही हुआ करता था। और फिर आप देखें कि बहुत से ऐसे वाक़यात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आए कि अक्लें हैरान रह जाती हैं। और मोजज़ा तो उसी को कहते हैं कि जहां अक्ल काम करना बंद कर दे, जहां अक्ल की रसाई खत्म हो जाती है, वहां से मोजज़े की इब्तिदा होती है। कौन सोच सकता है कि चांद को दो टुकड़े किया जा सकता है, मगर लोग आए थे, आने के बाद कहा था कि अगर तुम अपने नबूवत में सच्चे हो तो ए रसूल आप इस चांद की तरफ इशारा करें, और ये चांद दो टुकड़े हो गया, और जबल अबू कुबैस के एक तरफ चांद का आधा टुकड़ा नजर आ गया और दूसरी तरफ चांद का आधा टुकड़ा नजर आ गया, तो मैं आपकी जात पे ईमान ले आऊंगा। आका करीम ने फरमाया कि ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा कि हाँ ईमान ले आऊंगा। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां उठाई और चांद का सीना चाक हो गया, और चांद अपने सीने को चाक करते हुए अपना आधा हिस्सा जबल अबू कुबैस की तरफ कर देता है और आधा हिस्सा जबल अबू कुबैस के एक तरफ कर देता है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर मोजज़ात की कसरत है, बल्कि अगर कोई आका करीम के मोजज़ात को शुमार भी करना चाहे तो अल्लाह जल्ला वाला ने किसी के कलम के अंदर ये ताकत ही नहीं अता फरमाई है कि कोई मुस्तफ़ा करीम के मोजज़ात का जो है हिसार कर सके और उसको मुक़य्यद कर सके। और इन तमाम मोजज़ात में सबसे अजीम जो मोजज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया वो मेराज का मोजज़ा था। और मेराज का मोजज़ा ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक मोजज़ा है, बल्कि अगर इश्क की निगाहों से देखा जाए और अपने आंखों पर ईमान का पर्दा डाल कर देखा जाए तो हमें नजर आएगा कि इस मेराज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को कितना बुलंद कर दिया। आप सोचें कि बारहा आप सुनते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज की दौलत नसीब हुई और आपकी जात से
معراج کا جو معجزہ صادر ہوا، اس معجزے کے اندر کیا کیا باتیں اللہ نے پنہا کر رکھی ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ رات کے مختصر لمحے میں، بلکہ وہ لمحہ سیکنڈ سے بھی کم کا لمحہ تھا کہ اس لمحے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں اور بیت المقدس میں جاتے ہیں اور وہاں پر نبیوں کی امامت فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر ہوتی ہے، پھر لامکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے فیضیاب ہونے کے بعد جب اس دنیا میں آتے ہیں تو جس بستر کو چھوڑ کے جاتے ہیں اس بستر کی گرمی اب بھی باقی ہے، جو زنجیر چھوڑ کے گئے ہیں وہ زنجیر ابھی بھی ویسی ہی ہل رہی ہے جیسے آپ نے چھوڑ کے آپ رخصت ہوئے تھے۔ عزیزان من، بتانا یہ ہے کہ اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ، اس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور براق کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ براق یہ کس قدر تیز رفتار سواری تھی، اس کی رفتار کتنی تیز تھی کہ جس کا پہلا ہی قدم مسجد اقصی پہ پڑ گیا، اس براق کی رفتار کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، بلکہ یہاں تک بعض دریدہ دہنوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر صرف معراج کا صحیح طور پر مطالعہ کر لیا جائے تو حضور کی بشریت کس مقام پر فائز ہے اور ہماری بشریت کس پستی پر ہے یہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا، اور کبھی بھی ہماری زبان سے ایسا سخت جملہ نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، آپ سوچیں کہ ہوائی جہاز جو ہے اس کی رفتار انتہائی تیز ہے کہ اس کی رفتار کے آگے انسان کی عقل کی رفتار بھی کمزور پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر ہوائی جہاز کے باہری حصے پر کسی انسان کو بٹھال دیا جائے اور بٹھانے کے بعد اس ہوائی جہاز کو پرواز پہ لے جایا جائے تو ہواؤں کی زد کی وجہ سے اور ہوا کی تھپیڑے کی وجہ سے، ہوا کے زور کی وجہ سے اس انسان کے جسم کا پرزہ الگ ہو جائے گا۔ مگر یہ میرے نبی کی بشریت کی بات ہے، یہ میرے نبی کے جسم لطیف کی بات ہے کہ براق جیسی تیز رفتار سواری پر سوار ہوتے ہیں اور کوئی پردہ ہواؤں سے آپ کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، مگر آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ روایتوں کے اندر آیا کہ جب آپ براق کے اندر سوار ہوئے اور براق نے جب اپنے سفر کی ابتدا کی تو آپ نے جو امامہ باندھ رکھا تھا اس امامے کا شملہ تک نہیں ہلا۔ اگر ہمیں ہوائی جہاز کے باہری حصے پر بٹھا دیا جائے تو ہواؤں کی زد کی وجہ سے ہمارے جسم کے چیتھڑے اڑ جائیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی حجاب کے براق پہ سوار ہوتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ آپ کے جسم کو ہوا چھوتی تک نہیں، بلکہ آپ کا جسم تو بہت بلند ہے، آپ نے اپنے سر مقدس پہ جو امامہ سجا رکھا تھا اس امامے کے شملے تک کو ہوا نہ چھو سکی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الاسراء والمعراج کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور حضور کی انفرادیت معراج میں بڑی جگ ظاہر ہے اور آفتاب نیم روز کی طرح روشن ہے۔ عزیزان ملت، آپ سوچیں کہ اگر کسی تیز رفتار سواری پر آپ سوار ہو جائیں، بلکہ اگر تیز رفتار ٹرین پر سوار ہو جایا جائے اور جس اسٹیشن پہ اس کا اسٹاپیج نہیں ہے اس اسٹیشن سے جب گاڑی گزرتی ہے تو اسٹیشن پہ کھڑا ہونے والا آدمی نظر نہیں آتا۔ تیز رفتار چلنے والی گاڑی پر جو شخص سوار ہے اگر وہ اسٹیشن پہ کھڑے شخص کو دیکھنا چاہے اور اس کا چہرہ دیکھ کر پہچاننا چاہے تو پہچان نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہوں کی رفتار سے زیادہ ٹرین کی رفتار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ نگاہیں سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ شخص نظر نہیں آ پاتا اور اس کا چہرہ صاف طور پہ جو ہے نظر نہیں آ پاتا۔ مگر آؤ مصطفیٰ کریم کی نگاہ ناز کو دیکھو، مصطفیٰ کریم کی نگاہ وسعت کو دیکھو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کے کمال کو دیکھو کہ براق جیسی تیز رفتار سواری پر سوار ہے اور براق اپنی جو ہے جولانیت میں
پرواز کرتا جا رہا ہے، مگر اس دوران آپ کی نگاہ جب زمین پر پڑتی ہے تو آپ جب معراج سے واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، معراج کے درمیان میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ سوچیں کہ اس قدر تیز رفتار سواری پر سوار ہونے کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کیا عالم تھا، کتنی تیز رفتار سے یہ سواری چل رہی ہے، مگر قبر کے اندر کون کھڑا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کا مشاہدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تیز رفتار سواری پر سوار ہونے کے باوجود کر رہے ہیں۔ یہ حضور کی نگاہ کی بات ہے۔ ارے ہماری نگاہ حضور کی نگاہ کی طرح نہیں ہو سکتی، ہماری بات حضور کی بات کی طرح نہیں ہو سکتی، تو پھر حضور ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بشریت کو بڑا بلند کیا تھا، ان کی بشریت کو بڑا کمال عطا فرمایا تھا۔ جہاں پر ہماری بشریت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس کے اندر بہت سے مقامات پر عبد کہا گیا، بہت سے مقامات پر عبد کہا گیا، اور دیگر انبیاء کرام کو بھی عبد کہا۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، دیگر انبیاء کرام کو بھی عبد کہا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ عبد کہہ کے پکارا۔ مگر دیگر انبیاء کرام کو جہاں اپنا بندہ کہا ہے، جہاں اپنا عبد کہا ہے، وہاں عبد کہنے کے بعد اس نبی کا نام بھی ذکر فرمایا۔ بہت سے مقامات ہیں کہ جب بھی کسی نبی کو عبد کہا تو عبد کہنے کے بعد اس کا نام بھی لیا، مگر حضور کی عبدیت اور حضور کی بشریت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی عبدیت کو اور حضور کی بندگی کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا تو وہاں حضور کا نام نہیں لیا، بلکہ لوگوں کے سامنے یہ بات کھلے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ دنیا کا کوئی انسان عبدیت میں مصطفیٰ کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر اور چیزوں میں تو مقابلہ بہت دور کی بات ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ بلندی عطا فرمائی تھی۔ اور پھر یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آقا کریم معراج خاص میں تشریف لے گئے اور لامکان میں جب اللہ کے قرب خاص میں پہنچے تو راز و نیاز کی باتیں شروع ہوئی۔ 70,000 اسرار و رموز اور 70,000 حکایات اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پنہا کر دیا۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مچلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بما اشرفک یا احمد، اے احمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں کون سی ایسی دولت عطا فرماؤں کہ تم مچل جاؤ، اور کس چیز سے میں تمہیں شرف یاب کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ، زندگی بھر میں تیری بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر اپنی نم آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے، کبھی ہاتھوں کو اٹھا کر، کبھی سر جھکا کر، کبھی دو زانو بیٹھ کر، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی رکوع کے عالم میں، ہر لمحہ میں تجھے اپنا رب کہتا رہا۔ اس وقت ایسا لمحہ ہے کہ پروردگار آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص بندگی عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک پیدا ہونے والے ایک ایک فرزند توحید رسالت کے لیے جو تحفہ مصطفیٰ کریم کے واسطے سے امت کے حوالے کیا، وہ نماز تھی۔ وہ 5 وقت کی نمازیں تھیں کہ 50 وقت کی نمازیں دی گئیں، مگر حضرت موسیٰ کی سفارش پر 9 مرتبہ آمد و رفت کے بعد وہ 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ وہ 5 وقت کی نمازیں لینے کے بعد اللہ کے رسول جب حضرت موسیٰ کے پاس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا تجربہ بڑا وسیع ہے،
چونکہ میں اپنی امت سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، میری دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، یہ 5 وقت کی نمازیں بھی آپ کی امت نہ پڑھ سکے گی۔ اللہ کے رسول نے اس وقت جو بات بیان فرمائی وہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں 9 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں اور ہر مرتبہ 5 وقت کی نمازیں معاف کرا چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور اس سے بھی کم کراؤں۔ جس بات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم لاحق ہو جائے، اس بات کو ہم چھوڑ کر کہاں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 5 وقت کی نمازیں خدا کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ تھیں۔ جب بھی کوئی محبوب یا جب بھی کوئی محبوب اور کوئی محب کسی کے لیے تحفہ بیچتا ہے اور اس کے تحفے کو ٹھکرا دیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس دنیا میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کے لیے یہ 5 وقت کی نمازیں بطور تحفہ بھیجی ہیں، مگر ہم نے ان نمازوں کو ٹھکرا کر اللہ کے غضب کو اپنے حصے میں جمع کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں، صرف سال بھر میں 1 مرتبہ جلسہ سجا لینے سے بات بننے والی نہیں ہے۔ آپ کتنے بھی اونچے اسٹیج لگا لیں، کتنے بڑے بینر لگا لیں، کتنی اچھی طریقے سے آپ مجمع سجا لیں، اگر ان مجمعوں سے دین کا پیغام آپ اپنے دلوں میں لے کر نہیں اٹھیں گے تو پھر ان مجمعوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا تحفہ تمہارا انتظار کرتا ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا، مصطفیٰ کریم کی رسالت کو ماننے والا کب اپنے سینے کو اس تحفے سے سجائے گا، کب اپنی پیشانیوں سے اس تحفے کے ذریعے جو ہے نورانیت پھوٹوانے کی کوشش کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھو، الاسراء والمعراج کا سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ پیغام 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ خدا کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ساز و سامان لے کر نہیں آئے تھے، دنیا کی دولتیں لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ دنیا کی دولتیں تو اللہ کے رسول کے اشارے کا انتظار کرتی تھی، مگر ان ساری دولتوں کو لات مار کر مصطفیٰ کریم نے جس چیز کی تبلیغ فرمائی ہے یہی 5 وقت کی نمازیں تھیں۔ آج ہماری مسجدیں بے نمازیوں کا رونا روتی ہیں، آج ہماری مسجدیں نالہ ہیں کہ یہ مسلمان کب اپنی پیشانیوں کے ذریعے ان مسجدوں کو آباد کرے گا، کب اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے ان مسجدوں کے ماحول کو سازگار بنائے گا۔ یہ مسجدیں تمہارا انتظار کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب خاص میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز عطا فرمائی تھی، وہ نمازیں ہم سے چھوٹ گئیں، اور پھر دین کے پیغامات اور دین کے اصول و ضوابط جو اللہ کے رسول کے سینے میں اتارے گئے تھے، انہی اصول و ضوابط میں سے ایک اصول اور ایک ضابطہ یہ تھا کہ اے میرے محبوب، جب تم دنیا کے اندر جانا تو اپنی امت کو یہ درس دینا کہ اپنے آپ کو جوئے سے، اپنے آپ کو شراب سے وہ لوگ محفوظ رکھیں۔ مگر آج تو گلی گلی میں، گلی کے ہر موڑ پر، میدان کے ہر کونے میں اور ہر ہوٹل کے اندر آج تو سٹے بازیاں عام ہیں۔ ابھی IPL کا دور چل رہا ہے اور ہر آدمی، تقریباً ہر آدمی سٹے بازی میں گرفتار ہے، مگر انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سٹے بازی یہ بھلے ہی